ایمان کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایمان آخر ہے کیا؟ ایمان کسی چیز کو پورے یقین کے ساتھ تسلیم کر لینے کا نام ہے۔ ایمان کی اس تعریف کی روشنی میں اس بات کو سمجھیے کہ ہمارے دین میں ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں ایمان کا مطلب خدا، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور خدا کے تمام احکام کو پورے یقین کے ساتھ دل سے مان لینا ہے۔ صرف زبان سے خود کو مسلمان کہنا اور صرف زبان سے اقرار کرنا ایمان نہیں ہے، بلکہ دل میں بھی پورا یقین ہو تب انسان مومن ہوتا ہے۔ اور جب کسی شخص کو یہ ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ خدا کے معاملے میں لاپرواہی نہیں کر پاتا۔ خدا کی نافرمانی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کا دل اسے روکتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے ضرور اسے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ عمل ایمان کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے دل میں سچا ایمان ہے تو اس کا اظہار اس کے عمل سے ضرور ہوگا، کیونکہ عمل ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جگہ جگہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے، اور ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اس بات کی بشارت دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو عنقریب ہم ایسے باغوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھ کر بھی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایمان جہاں پایا جائے گا وہاں عمل بھی ضرور پایا جائے گا۔ یعنی سچا ایمان ہو وہاں عمل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک بندہ اگر مومن ہے، اگر اس کے دل میں حقیقی ایمان ہے تو وہ لازماً عمل کرنے والا، خدا کی فرمانبرداری کرنے والا، خدا کی نافرمانیوں سے بچنے والا اور خدا کے معاملے میں سنجیدگی اختیار کرنے والا لازماً ہوگا۔ اور جہاں ان چیزوں کی کمی پائی جائے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر حقیقی ایمان نہیں۔ یعنی جو شخص خدا کے معاملے میں لاپرواہی اختیار کیے ہوئے ہے، نہ وہ حرام اور حلال کا فرق کرتا ہے اور نہ ہی خدا کے فرائض کا خیال رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں بڑی تعداد کا یہی حال ہے۔ نہ ہمیں خدا کی کوئی پرواہ ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، نہ اس بات کا احساس ہے کہ ایک دن خدا کو جواب دینا ہے۔ ہمارا یہ رویہ بتاتا ہے کہ خدا پر ہمارا ایمان نہایت کمزور ہے۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھیے کہ رات کا اندھیرا ہو اور کسی طرح کی کوئی روشنی نہ ہو، ایک شخص اسی اندھیرے میں کسی راستے پر ایک طرف چلا جا رہا ہو اور جس طرف وہ جا رہا ہو اسی طرف سے ایک آدمی آ کر اسے بتائے کہ بھائی آگے 2 قدم کے بعد ایک گڈھا ہے۔ اب اگر یہ شخص اس آدمی کی بات پر یقین کر لے تو یقیناً تیسرا قدم نہیں بڑھائے گا اور وہیں سے واپس لوٹ جائے گا، کیونکہ یقین ہونے کے باوجود اس طرف جا کر گڈھے میں کوئی بیوقوف ہی گر سکتا ہے، کوئی عقل مند ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یقین قدم روک دیتا ہے اور بے یقینی انسان کو گرا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص خدا پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اس کا یہ یقین پختہ ہے اور اسے اس بات پر بھی یقین ہے کہ خدا نافرمانوں کو سزا دے گا، تو وہ آخرت سے ہرگز بے فکر نہیں ہو سکتا، وہ فرائض سے مکمل غافل نہیں ہو سکتا، وہ لاپرواہی کے ساتھ بار بار خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ایسا صرف وہی شخص کر سکتا ہے جسے خدا اور آخرت پر مضبوط یقین نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نمازوں اور دیگر فرائض سے بالکل دور اور گناہوں سے بہت قریب ہیں، تو ان گناہوں سے بچتے ہیں جن سے معاشرے میں رسوائی ہوتی ہے، جیسے چوری، شراب وغیرہ۔ لیکن وہ گناہ جن سے رسوائی نہیں ہوتی ان کا بے فکری سے ارتکاب کرتے رہتے ہیں، جیسے جھوٹ، غیبت اور فرائض سے لاپرواہی۔ ان معاملات میں وہ کوئی احتیاط نہیں برتتے، وہ ہمیشہ اپنی دنیا کے فائدے اور دنیا کے نقصان ہی کی فکر کرتے ہیں، لیکن کبھی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کہیں میرا بھی تو شمار ایسے لوگوں میں نہیں، کہیں میں بھی ایمان کے معاملے میں بہت کمزور تو نہیں ہوں، کہیں میں بھی آخرت کے معاملے میں بے فکر تو نہیں ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بھی ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اگر ہاں تو اب بھی وقت ہے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس لاپرواہی سے توبہ کریں اور اپنے ایمان اور عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کا ایمان کمزور ہو وہ مسلمان ہی نہیں، میرا مقصد تو صرف ہماری کمزوری کی طرف توجہ دلانا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونا اور ہے
زبان سے صرف زبان سے کلمہ پڑھنا اور ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا اور ہے، اور حقیقی مسلمان ہونا اور۔ بہرحال ہمیں اپنے کمزور ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خدا کی عنایت سے ایک بار پھر ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ مل گیا ہے۔ اس مہینے میں عام طور سے مسلمان عارضی طور پر ہی صحیح لیکن دین سے کچھ قریب ہو جاتے ہیں۔ چاروں طرف نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے تو نیکیاں کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم رمضان میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے نیکیاں کرنا ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اس کائنات میں پھیلی ہوئی خدا کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کریں، اور تنہائی میں مرنے کے بعد اپنے انجام کے بارے میں سوچیں کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، قیامت کے دن میرا کیا ہوگا، میں اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اپنے ان گناہوں کے ساتھ خدا کے حضور کیسے حاضر ہوں گا، میں اپنے ان گناہوں کا خدا کو کیسے جواب دوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ان گناہوں کے سبب، میرے ان غلط رویوں کے سبب، آخرت سے اس لاپرواہی کے سبب، یہ گناہوں بری زندگی گزارنے کے سبب مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے جنت سے محروم کر دیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں آخرت سے اس لاپرواہی برتنے کی وجہ سے مجھے جہنم میں جا ایک عظیم نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر ہم اس طرح آخرت کے بارے میں سوچیں تو اپنے اندر خدا کے حضور حاضر ہونے کا احساس پیدا کریں، قرآن مجید کی ان آیتوں کو بار بار پڑھیں جن میں آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آخرت پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اسی طرح ہم اس کائنات میں پھیلی ہوئی خدا کی نشانیوں کے بارے میں غور و تفکر کریں، قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے خدا کے اوصاف کے بارے میں غور و تفکر کریں تو انشاءاللہ اس سے ہمارا خدا پر ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ہمارا خدا پر اور آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا تو ہم خود بخود اچھے اعمال کرنے والے، نافرمانیوں سے بچنے والے، نیکیوں والی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اور جب ہم ایسے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم قیامت میں خدا کی نعمتوں کے مستحق بن جائیں گے، ہم اس جنت کے مستحق بن جائیں گے جس کا وعدہ خدا نے قرآن مجید میں سچے ایمان والوں کے لیے کیا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔